रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत आबासा का तर्जमा और मुख्तसर सी तफसीर करेंगे। सूरत आबासा मक्की सूरत है जो कि मक्का में नाजिल हुई। इसकी 42 आयात हैं और 1 रुकू है। इस सूरत के शुरू में एक ख़ास वाक़या का ज़िक्र है, उसके बाद फ़िक्र आखिरत है। तो वाक़या ये है कि एक नबीना शख्स जिनका नाम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले साहबी थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का के बड़े बड़े सरदारों को दीन इस्लाम की दावत देने में मशगूल थे। इतने में वो नाबीना शख्स हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने लगे। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नबीना शख्स की मदाखलत नागवार गुजरी। आपने ज़ुबान मुबारक से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप नागवारी के जो असरात थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नमूदार हुए। तो उनकी हालत अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाने लगे इस सूरत में, अबसा व तवल्ला, तेवरी चिड़ाई और मुंह फेरा, अंजाउल आमा, इस बात से कि आया उसके पास अंधा। देखें, नबी का मामला ये होता है, रसूल का मामला ख़ास तौर पर, कि उसे देखना होता है कि मुझ पर जो अजीम ज़िम्मेदारी डाली गई है उसको पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। देखें, एक मुआशरा है और उस मुआशरे के अंदर तबकात हैं और उनमें से असर व रसूख वाले जो होंगे उनमें से अगर एक भी ईमान ले आए तो तक़वियत हासिल होगी। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ राग़िब रहते थे, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो फरमाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अबसा व तवल्ला, तेवरी चिड़ाई और मुँह फेरा, अंजाउल आमा, इस बात से कि उसके पास आया एक अंधा। व मा युद्रिका लअल्लाहु यज़्ज़क्का, तुझको क्या खबर शायद कि वो सवरता। और यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या सोचता तो काम आता उसके समझाना। यानी वो सच्चा तालिब था। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी तवज्जो से उसका हाल संवर जाता और उसका नफ्स मुज़क्की हो जाता, यानी पाक हो जाता, और कोई आपकी ऐसी बात उसके कान में पड़ती कि उसको वो इखलास के साथ सोचता और वो बात उसको नफ़ा देती। अम्मा मन इस्तगना, वो जो परवाह नहीं करता। कौन? ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं, जिनको आप दावते तबलीग कर रहे हैं, यानी वो तो सिर्फ चस्के लेने के लिए आए हैं, वो ईमान नहीं लाने वाले। फ़अन्त लहू तसद्दा, सो तो उसकी फ़िक्र में है। व मा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, तुझ पर कुछ इल्ज़ाम नहीं कि वो दुरुस्त नहीं होता। यानी ये लोग जो आपके सामने बैठे हैं, ये गुरूर और शेखी से हक़ की परवाह नहीं करते। इनका तकब्बुर इजाज़त ही नहीं देता कि ये अल्लाह और रसूल के सामने झुकें, और आप इनके पीछे पड़े हुए हैं कि ये किसी तरह मुसलमान हो जाएं और इनके इस्लाम का असर दूसरों पर पड़े। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से आप पर कुछ इल्ज़ाम नहीं कि आपकी हिदायत की वजह से ये दुरुस्त क्यों ना हुए। आपका फ़र्ज़ दावतो तबलीग का है, जो आप कर चुके हैं और कर रहे हैं। आप लापरवाह और मुतकब्बिर लोगों की इतनी फ़िक्र ना करें कि सच्चे तालिब और मुखलिस ईमानदार लोग महरूम होने लगें और मामला की ज़ारी सतह देखकर बेसोचे समझे लोगों में ये ख्याल पैदा ना हो जाए कि पैगंबर की ज़्यादातर तवज्जो अमीर लोगों की तरफ है, शिकस्ता हाल गरीबों की तरफ नहीं है। व अम्मा मन जाअका यसा, वो जो आया तेरे पास दौड़ता, वह हुआ यख्शा, और वो डरता है, यानी वो
آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یوں نہیں یہ تو نصیحت ہے۔ کون سی؟ قرآن پاک۔ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ یعنی متکبر اگر قرآن کو نہ پڑھیں اور اس نصیحت پر کان نہ دھریں تو اپنا ہی برا کریں گے، قرآن کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، اونچے رکھے ہوئے، بِأَیدی سفرۃ، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہیں۔ یعنی کیا ان مغرور سرفروں کے ماننے سے قرآن کی عزت وقت ہوگی؟ قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز، بلند و مرتبہ اور صاف ستھرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بزرگ فرشتے نیکوکار ہیں جن کے پاس یہ موجود ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے آدمی کیسا ناشکرا ہے۔ کہ اے نبی، ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ یہ کن لوگوں پر توجہ صرف کر رہے ہیں کہ یہ تو دعوت حق کے نقطہ نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہیں۔ ان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم القدر پیغمبر اور قرآن جیسی بلند مرتبہ چیز کو ان کے آگے پیش کیا جائے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے بنایا اس کو؟ من نطفہ، ایک بوند سے۔ یعنی انسان اپنی اصل کی طرف تو دیکھے کہ وہ پیدا کس سے ہوا ہے، ایک نطفے سے۔ خلقہ، بنایا اس کو، فقدرہ، پھر اندازے پہ رکھا اس کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر شعور، عقل، حسن و جمال رکھ دیا، ہاتھ پاؤں، بے کوئی چیز ایسی بے تکی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ثم السبیل یسرا، پھر راہ آسان کر دی اس کو۔ یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یعنی اچھے اور برے کی سمجھ عطا فرما دی، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس کی راہ آسان کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو۔ یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی تاکہ زندوں کے سامنے اس کی حرمت نہ ہو۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا نکالا اس کو۔ یعنی جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا پھر اس کو مارا، اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ قبر سے باہر زندہ کر کے نکالے گا۔ کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں پورا کیا جو اس کو فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس نے اس کا حکم نہیں بجا لایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، ثم پھر شققنا الارض شقا، چیرا زمین کو پھاڑ کر۔ یعنی گھاس کے ایک تنکے کی اتنی طاقت نہیں کہ زمین کو چیر کر اس سے نکل آئے۔ یہ تو قدرت کا ہاتھ ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اس سے طرح طرح کے پھل، ترکاریاں، سبزیاں، باغات نکالے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا اس میں اناج، وَعِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور گھاس، مَتَاعًا لَكُمْ، کام چلانے کو تمہارے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپاؤں کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی۔ کان پھوڑنے والی سے کیا ہے؟ سور، جب سور پھونکا جائے گا۔
اتنی سخت آواز ہوگی جس سے کان بہرے ہو جائیں گے۔ یہ سور کون پھونکے گے؟ وہ فرشتہ ہے، فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے، و امہ اپنے ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہوگا جو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، عزیز و اقارب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے حصہ نہ مانگ لے، تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں کرتے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہوگی، یعنی کافروں کے چہرے پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت ہوگی۔ ترہقھا قترہ، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں، ڈھیٹ ہیں۔ یعنی کافر بے حیا کو جتنا مرضی سمجھائیں، نہ تو وہ اللہ سے ڈرے اور نہ وہ مخلوق سے شرمائے۔ یہ تھی سورۃ عبسہ کی مختصر سی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھیں، جو سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔